السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یا ایھا الذین آمنوا کی آیت نمبر 67 اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، یا ایھا الذین آمنوا کی آیت 67 اور سورہ محمد کی آیت نمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7، اللہ عز و جل مومنین کو جہاد کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جہاد کی طرف رغبت دلایا جا رہا ہے، جہاد کی طرف ابھارا جا رہا ہے۔ ایک تو اس میں اگر خصوصی معنی لیے جائیں تو جہاد مراد ہے، عمومی معنی لیے جائیں تو ہر قسم کی مدد جو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں ہو سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ لفظ دین کے نہیں ہے مگر معنی وہی ہوں گے۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا اور جما دے گا۔ معزز سامعین کرام، بعض حضرات کو اس بات کا بڑا پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی اگر ہم کوئی نبی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کوئی ولی کو المدد یا غوث العظم ہم کہتے ہیں تو لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ جبکہ اس آیت کریمہ میں اللہ فرمائے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو مطلب غیر خدا جو ہے مدد کر سکتا ہے کسی بھی اعتبار سے، یقیناً وہ مدد ہوگی اللہ ہی کے ذریعے اور تصدق سے، اللہ ہی کی مدد کا اور اللہ ہی کی نصرت کا وہ ذریعہ اور سبب ضرور ہوگی، مگر بندے کی مدد ممکن ہے۔ یہ آیت سے پتہ چل رہا ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی بھی اگر ہم مان لے لیں، اللہ کے دین کی مدد، بھائی اللہ کے دین کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ بندہ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ مدد تو اللہ ہی کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک حقیقی مدد ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے، یعنی دیتا اللہ ہی ہے مگر کوئی نبی کے، کبھی کسی وسیلے کے، کبھی کوئی نبی کے وسیلے سے، کبھی کسی ولی کے یا غوث و خطب کے وسیلے سے اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، دین اور رسول اکرم کی امداد کو اللہ نے اپنی مدد فرمایا، اپنی امداد فرمایا، یعنی جان کی بازی لگانے والوں کے لیے یہ خوشخبری عطا فرمائی۔ اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ مجاہد، جہاد کرنے والا، جس کی پشت پناہی اللہ عز و جل خود فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا، یعنی تم ثابت قدم بنا دیے جاؤ گے، یعنی ہر نازک مرحلے پر، ہر مصیبت کے وقت اللہ کی تائید تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ دشمن کا کوئی بڑا سے بڑا حملہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ تو ایسے جہاں بعض مجاہدین کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، مگر شرط کیا ہے؟ وہ جنگ دنیاوی مقاصد اور مفادات کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو۔ جب ایسا ہوگا کہ اللہ کا دین غالب آئے، اس وجہ سے اگر وہ ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں کوشش ہو رہی ہے، تو یقیناً اللہ عز و جل ان کے لیے راستوں کو کھولتا ہے اور ان کے قدم کو جما دیا کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ، اور ثابت کر دے گا، اقدامکم، تمہارے قدم کو جما دے گا اور تمہارے قدم کو مضبوط کر دے گا، یعنی تمہاری غیبی مدد فرمائے گا جس سے تم کفار پر غالب ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔